بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، سنڈے کلاس سبق نمبر 36، لیسن نمبر 36۔ آج ہم تمہارے سامنے سنڈے کلاس کا عنوان لے کر حاضر ہیں۔ اپنی ترتیب کے لحاظ سے ہم سب سے پہلے بنیادی دینی باتیں بیان کریں گے، جس کا عنوان ہوگا آج اپنے ہر کام کو سلیقے سے انجام دو۔ اس کے بعد 2 آیتیں اور 2 حدیثیں ترجمے اور مطلب کے ساتھ پیش کریں گے۔ سیرت میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے پاس اس عنوان پر چند باتیں بتائیں گے۔ اخلاق میں شفقت پر گفتگو کریں گے۔ آداب میں سورج گہن اور چاند گہن سے متعلق آداب بیان کریں گے۔ طہارت مسائل میں پانی کا بیان ہوگا اور اذکار میں صبح و شام کی دعائیں، اس کے بعد سوالات اور تمہاری جانب سے جوابات۔ پیارے بچوں، ہر کام کے کچھ اصول اور آداب ہوتے ہیں، اسی طرح ہر کام کا سلیقہ اور طریقہ بھی ہوتا ہے۔ آج ہم تم کو یہ بتانا چاہیں گے کہ تم ہر کام کے اصول اور آداب سیکھو اور ہر کام کو سلیقے سے انجام دینے کی عادت ڈالو۔ یہ بات ہمیشہ تمہاری ذہن میں رہے کہ لوگ یہ نہیں دیکھیں گے کہ تم نے کتنا کام کیا، تمہارے کاموں کی گنتی کوئی نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے کام کو ان سوالات کے ساتھ دیکھا جاتا ہے کہ تم نے کس طرح یہ کام کیا، کس پیمانے پر کام کیا، کس سلیقے اور طریقے سے کام کیا، کام کرتے ہوئے کن اصول و آداب کو سامنے رکھ کر کام کیا۔ پیارے بچوں، اگر تمہاری امی یا تمہارے ابو تم کو کوئی کام کرنے کا حکم دیں تو اس کام کو سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھو کہ تم جلد بازی سے یہ کام نہیں کرو گے یا غصے میں دھڑا دھڑ کوئی کام نہیں کریں گے۔ کسی بھی کام کو اچھے انجام تک پہنچانے کے لیے اور اس کام کو اچھے نتیجے تک پہنچانے کے لیے سکون و اطمینان کے ساتھ، پھرتی اور عقل مندی کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ کام کرو۔ کام کرنا کمال نہیں ہے، بلکہ کام کو سلیقے کے ساتھ کرنا عقل مندی ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری امی یا ابو تمہارے کام سے خوش ہوں تو یہ بات یاد رکھو کہ کام کرتے ہوئے غصے کی حالت میں نہ رہو اور نہ ہی جلد بازی کے ساتھ کام کرو۔ جب بھی کوئی کام کرو تو پہلے اس کام کے کرنے کا پلان تیار کرو کہ یہ کام کس طرح کیا جاتا ہے، اس کام کے کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھو کہ کسی بھی کام کو بوجھ سمجھ کر مت کرو۔ جب تم کسی بھی کام کو بوجھ سمجھ کر کرو گے اور اس بوجھ کو اتارنے کی دھن میں کام کرو گے تو وہ کام بالکل درست نہیں رہے گا۔ پیارے بچوں، ہر کام اسی وقت درست طور پر پورا ہوتا ہے جب اس کام کو پوری دلچسپی کے ساتھ انجام دو۔ اگر تم کوئی کام کر رہے ہو اور تم کو اس کام میں دلچسپی ہی نہ ہو اور محض اس لیے وہ کام کر رہے ہو کہ مجھے یہ کام زبردستی سونپا گیا ہے، تو یاد رکھو اس طرح کام کرنے سے کام نہ کرنا ہی بہتر ہے۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے تم کو مختلف کاموں کے کرنے کی صلاحیت عطا کی ہے۔ تم یہ مت سمجھو کہ تمہارے پاس اس کام کے کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ دراصل ہر کام کی صلاحیت اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے، اور جب تم اس کام کو کرنے کا اور اچھے انداز میں کرنے کا پختہ عزم اور ارادہ لے کر کام کرو گے تو تمہارے اندر چھپی ہوئی وہ صلاحیت باہر آنے لگے گی اور تم رب ذوالجلال کی طرف سے دی ہوئی اس صلاحیت سے، اس لیاقت سے
اپنے اس کام کے کرنے کے قابل بن جاؤ گے۔ پیارے بچوں، کسی بھی کام کے کرنے کا تم جب ارادہ کرو تو اس کام سے متعلق جو معلومات ہیں وہ معلومات پہلے حاصل کرو۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ علم سے عمل کی شکل تیار ہوتی ہے۔ دوبارہ سنو اس بات کو، ہمیشہ یاد رکھو کہ علم سے عمل کی شکل تیار ہوتی ہے، اور جس کام کے کرنے کا تم ارادہ کرو پہلے اس کام سے متعلق جو تجربے کار افراد ہیں ان سے مشورہ کر لیا کرو۔ کسی بھی کام میں مشورے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ آج ہم تمہیں کام سے متعلق کام کی باتیں بتلاتے ہیں۔ یاد رکھو، ہماری زندگی میں کسی بھی کام کے کرنے کی پیشکش ہو اور ہم سے کوئی کسی کام کے کرنے کی بات کہے تو تم ہرگز یہ مت کہو کہ یہ کام مجھے نہیں آتا۔ کسی بھی کام کے بارے میں یہ جملہ کہنا کہ یہ مجھے نہیں آتا آدمی کو ہمیشہ کے لیے نااہل بنا دیتا ہے، ناکارہ بنا دیتا ہے۔ قابل آدمی کے پاس کسی بھی کام کے بارے میں یہی لفظ ہونا چاہیے کہ ہاں، یہ کام میں کر لوں گا، یہ کام میں کر سکتا ہوں، یہ کام میرے لیے مشکل نہیں ہے۔ وہ کام ہو یا نہ ہو وہ بعد کی بات ہے، لیکن تم تو تیار رہو کہ یہ کام تم ضرور کرو گے۔ پیارے بچوں، کسی بھی کام کا ہماری نگاہوں کے سامنے آ جانا وہ ہمارے لیے ایک چیلنج ہوتا ہے، بلکہ وہ کام ایک سوال بن کر ہمارے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اور وہ سوال ہمارے لیے ایک امتحان بلکہ ایک کا لفظ نہیں، چیلنج ہوتا ہے، چیلنج۔ جب تم اس سوال کے جواب میں استعمال کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے ہار مان لی۔ یعنی اگر اس سوال کے جواب میں کہ تم کیا یہ کام کر سکتے ہو، تم نے اگر نہیں کا لفظ استعمال کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے سامنے والے سے اپنی ہار مان لی ہے۔ عقل مند اور دلیر آدمی کبھی ہار نہیں مانتا، وہ پہلے اپنی صلاحیت، لیاقت اور طاقت کا استعمال کرتا ہے۔ وہ اپنے علم اور اپنے تجربے کو کام میں لاتا ہے، پھر اس کام میں اپنی پوری طاقت و قوت جھونک دیتا ہے، اور جہاں جہاں کام کرنے میں دشواری ہوتی ہے وہ قابل لوگوں سے مدد لیتا ہے، مشورے لیتا ہے، وہ اپنے دماغ کا بھرپور استعمال کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے کام کا نتیجہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے۔ پیارے بچوں، ہر کام محنت کا طلبگار ہوتا ہے۔ اگر تم یہ چاہو کہ میں محنت نہیں کروں گا مگر میرا کام ہو جانا چاہیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ایک سنجیدہ اور عقل مند انسان نہیں ہو۔ ہر کام کے پیچھے محنت چھپی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے محنت سے جی چرانے کی کوشش مت کرو، بلکہ محنت کے ساتھ جی لگا کر کام پورا کرنے کی اور کام کو اچھے انداز میں مکمل کرنے کی کوشش کرو۔ پیارے بچوں، آج ہم تم کو بتلاتے ہیں کہ محنت کس کو کہتے ہیں۔ محنت کے معنی ہیں تکلیف اٹھانا اور ہر مشکل کو برداشت کرنا۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے محنت کا یہ بوجھ صرف انسانوں پر ہی نہیں ڈالا ہے، بلکہ جانور بھی محنت کرتے ہیں، درندے بھی محنت کرتے ہیں، پرندے بھی محنت کرتے ہیں۔ ہر جاندار کو اس کا رزق یوں ہی نہیں ملتا، بلکہ ان کو بھی اپنا رزق پانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ آسمانوں پر پرندے جھنڈ کی شکل میں اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور سینکڑوں میلوں کا سفر کرتے ہیں اور اپنا رزق تلاش کرتے ہیں۔ درندے جنگلوں میں اپنا شکار پانے کے لیے گھنٹوں انتظار کی مشقت برداشت کرتے ہیں، کبھی کبھی ایک ایک شکار کے لیے ایک ایک دن بھی محنت کرتے ہیں، جب کہیں جا کر وہ اپنا مقصد حاصل کرتے ہیں۔ زندگی کی ترقی کا راز محنت پر ہے۔ یاد رکھو، یہ جتنے کسان ہیں یہ اپنی کھیتیوں میں محنت کرتے ہیں، سردیوں میں، جاڑوں میں،
बारिश में, गर्मी में, हर मौसम में अपने घरों से दूर खेतियों में मेहनत व मशक्कत करते हैं। 6-7 महीनों की मेहनत जब रंग लाती है तो वो किसान अपनी फसल काटने के काबिल बनते हैं। तुम भी अपने कामों को अंजाम देने में मेहनत करो। कोई भी शख्स मेहनत करेगा तो वो जरूर अपनी मेहनत में कामयाब हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अपनी तरतीब के लिहाज से हम अब 2 आयतें और 2 हदीसें पेश करेंगे तर्जुमे और मतलब के साथ। पहली आयत सूरह लुक़मान की आयत नंबर 17 रब्बे ज़ुल जलाल ने इरशाद फरमाया, वस्बिर अला मा असाबक, जो मुसीबत भी तुम्हें पहुंचे उस पर सब्र करो। जिंदगी एक इम्तिहान है। जिंदगी में खुशगवार लम्हात भी आते हैं और मुश्किल घड़ियां भी आती हैं। मुश्किल घड़ियों में हमें सब्र और बर्दाश्त करना चाहिए। दूसरी आयत सूरतुल मारिज की है, आयत नंबर 5। रब्बे ज़ुल जलाल ने इरशाद फरमाया, फस्बिर सब्रन जमीला, लिहाजा तुम खूबसूरती के साथ सब्र से काम लो। हर मुश्किल वक्त में सब्र का दामन थामे रहो और सब्र जमील इख्तियार करो। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों से उनके बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जुदा हो गए तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, फसब्रुन जमील, फसब्रुन जमील, सब्र जमील करना चाहिए। बेहतरीन सब्र, खूबसूरत सब्र, अच्छी तरह सब्र करने की आदत प्यारे बच्चों अपने अंदर डालो। 2 हदीसें पेश हैं। पहली हदीस, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रिज़ा रब फी रिज़ल वालिदैन, अल्लाह की रिजामंदी माँ बाप की रिजामंदी में है। इसका मतलब यह है कि अगर तुमसे तुम्हारे माँ बाप राजी हैं, खुश हैं, तो समझ जाओ और ये यकीन दिल में पैदा करो कि तुमसे अल्लाह भी खुश है। और अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे अगर राजी नहीं हैं, खुश नहीं हैं, तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारा रब भी तुमसे खुश नहीं है। दूसरी हदीस बुखारी शरीफ की है। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युसिब मिन, अल्लाह ताला जिससे भलाई का इरादा करते हैं उसको मुसीबत में डालते हैं। यानी अल्लाह ताला उस आदमी को मुसीबतों में मुब्तला करते हुए आजमाते हैं और वो जब इस आजमाइश में कामयाब हो जाता है तो उसके दर्जात को बुलंद करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ताला ने उसको बुलंद दर्जात देकर उसके साथ भलाई का इरादा कर लिया। सीरत रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चों, तुम खुश नसीब हो कि हर इतवार प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का एक एक गोशा, एक एक पहलू सुन रहे हो। आज सीरत रसूल रहमत में हम पैगंबर के अपनी मां के पास रहने के दिनों का तज़किरा करेंगे। शक्क़ सदर का वाक़या पेश आया तो हजरत हलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा परेशान हो गई। जो वाक़या हमने इससे पहले के इतवार में बताया था कि फरिश्ते आए, उनका दिल चीरा वगैरह वगैरह। जब ये वाक़या पेश आया तो हजरत हलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा परेशान हो गई, इस डर से कि बच्चे को कुछ ना हो जाए। ये जाहिर है कि अमानत थी हजरत आमीना की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर हजरत हलीमा मक्का मुकर्रमा आई ताकि आप अलैहिस्सलातु तस्लीम को उनकी मां हजरत आमीना रज़ी अल्लाह अन्हा के हवाले कर दें। हजरत आमीना रज़ी अल्लाह अन्हा ने अचानक बच्चे को वापस लाने पर पूछा कि क्या बात पेश आई। तो हजरत हलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि हमने पाल पोस कर बड़ा कर दिया, अब हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। हजरत आमीना रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, तुम पिछली बार ले जाने पर इसरार कर रही थी, अब क्या हो गया। हजरत हलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने वो सारा वाक़या सुनाया जो पेश आया। हजरत आमीना रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, घबराने की कोई बात नहीं, अल्लाह की कसम इस पर मोहम्मद पर कोई आसीब वगैरह नहीं, इस बच्चे की बड़ी शान। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मां के पास रहने लगे, यहां तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 बरस हुई। इस दौरान हजरत आमीना रज़ी अल्लाह अन्हा का इरादा हुआ
کہ اپنے شوہر عبداللہ کی قبر کی زیارت کریں جو مدینے میں مدفون تھے۔ چنانچہ حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا اپنے یتیم بچے رسول رحمت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی خادمہ ام ایمن اور اپنے سرپرست عبد المطلب کے ساتھ 500 کلومیٹر کی مسافت طے کر کے مدینہ تشریف لے گئی اور وہاں 1 مہینے تک قیام کر کے مدینے سے واپس ہوئی۔ ابھی راستے کی ابتدا میں ہی تھی کہ حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا بیمار ہو گئی۔ پھر یہ بیماری اس قدر بڑھ گئی کہ مکے اور مدینے کے درمیان ابوا نامی مقام میں پہنچی تو وہیں پر ان کا انتقال ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تو تھے ہی، اب یسیر بھی ہو گئے۔ پیارے بچوں، اچھے اخلاق میں آج عنوان ہے شفقت۔ بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ جب بھی کسی چھوٹی عمر کے بچے کو یا نوجوان کو دیکھیں تو اس کو شفقت کی نگاہ سے دیکھیں اور رحم دلی اور نرم دلی سے اس سے گفتگو کریں۔ وہ شخص یقیناً اپنے اخلاق والا شمار ہوگا جو چھوٹوں پر شفقت کرے گا اور مہربانی کرے گا اور اپنے چھوٹوں کے ساتھ محبت سے پیش آئے گا۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور بڑوں کا اکرام نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی وعید ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، اور تنبیہ بھی کہ ان لوگوں کے حق میں جو اپنے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتے اور بڑوں کا اکرام نہیں کرتے۔ بچوں، زندگی گزارنے کے آداب مسلسل ہم تمہارے سامنے رکھتے چلے جا رہے ہیں، اور آج سورج گرہن اور چاند گہن کے بارے میں چند آداب بتائیں گے۔ سورج گہن اور چاند گہن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی ہونے کا یقین رکھنا چاہیے۔ دوسرا ادب، توبہ اور استغفار کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ تیسرا ادب، جلدی سے نماز شروع کر دینا چاہیے۔ چوتھا ادب، نماز کے ارکان کو طویل کرنا چاہیے۔ پانچواں ادب، گہن ختم ہونی تک نماز میں مشغول رہنا چاہیے۔ شریعت کے وسائل میں آج پانی کا بیان کرتے ہیں جو رہ گیا اور باقی کتے، خنزیر اور شکاری چوپائے کا جھوٹا پانی ناپاک ہے۔ اسی طرح بلی جو چوہا یا کوئی اور جانور کھا کر فوراً پانی پی لے اس کا جھوٹا بھی ناپاک ہے۔ جس آدمی نے شراب پی لی اور فوراً پانی پی لیا ان تمام کا جھوٹا پانی بھی ناپاک ہے۔ بلی بشرطے کہ فوراً چوہا نہ کھایا ہو، اس کا چوہا، چھپکلی، پھرنے والی مرغی، بھینس، کوا، چیل، شکرا اور تمام حرام جانوروں کا جھوٹا مکروہ ہے۔ پیارے بچوں، صبح و شام کی دعائیں ہیں۔ بیت الخلاء جاتے وقت کی دعا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد کی دعا، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ بچوں، اسی کے ساتھ ہمارے سارے اسباق کے پہلو مکمل ہوتے ہیں اور ہم سوالات کی طرف اپنا قدم بڑھاتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ 15 سوالات تمہارے سامنے پیش ہیں۔ پہلا سوال، کسی بھی کام کو اچھے انجام تک پہنچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دوسرا سوال، کام کرتے ہوئے کس حالت میں نہیں رہنا چاہیے؟ تیسرا سوال، کام کرنے سے پہلے کیا تیار کرنا چاہیے؟ چوتھا سوال، کیا ہمیں اپنے کام کو بوجھ سمجھ کر کرنا چاہیے؟ پانچواں سوال، ہر کام درست طور پر کب پورا ہوتا ہے؟ چھٹواں سوال، مختلف کاموں کے کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیا دی ہے؟ ساتواں سوال، کسی بھی کام کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ مجھے نہیں آتا آدمی کو کیا بنا دیتا ہے؟ آٹھواں سوال، قابل آدمی کے پاس کسی بھی کام کے بارے میں کیا لفظ ہونا چاہیے؟ 10واں سوال، عقل مند اور دلیر آدمی کبھی کیا نہیں مانتا؟ 10واں سوال، محنت کے کیا معنی ہیں؟ 11واں سوال، سورہ لقمان کی آیت نمبر 17 میں کیا حکم دیا گیا ہے؟ 12واں سوال، فاصبر صبرا جمیلا کے کیا معنی ہیں؟ 13واں سوال، 6 سال کی عمر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ان کی والدہ
مکہ مکرمہ سے کس شہر کی طرف روانہ ہوئی؟ 14واں سوال، سورج گہن اور چاند گہن کے 3 آداب بتلاؤ۔ 15واں سوال، جب کوئی آرام پہنچائے یا کوئی احسان کرے تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ اسی کے ساتھ سوالات کا یہ سلسلہ تکمیل کو پہنچتا ہے اور ہم اگلے اتوار آپ تمام سے ملاقات کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔